اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے. بلند آواز سے صلوات کریں. 1445 ہجری کی آج 8 محرم ہے اور آپ حضرات مسلسل اس عشرے کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع پر. پرسوں جہاں تقریر ختم ہوئی تھی کیونکہ کل بہت ہی مختصر کتاب تھا اور جناب قاسم کی جنگ پڑی گئی تھی کہ آل محمد کے گھر کے چھوٹے بچے بھی میدان جنگ میں بھاری ہوتے ہیں. چھوٹے بچے بھی آل محمد کے میدان جنگ میں سب پہ بھاری ہوتے ہیں کیونکہ شجاعت ورثے میں ملی ہے، علی سے بھی ملی ہے اور ماں سے بھی تعلق ہے شجاعت کا. آپ کے ذہنوں میں ساری تقریریں موجود ہیں. پرسوں جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ خیبر میں جب علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا تو اس اصحاب نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج بھی علی کا غرور ہمیں اچھا نہ لگا، آج بھی علی کا غرور ہمیں اچھا نہ لگا. احد میں علی کا غرور اچھا نہ لگا تھا، خندق میں علی کا غرور اچھا نہ لگا، خیبر میں بھی علی کا غرور اچھا نہ لگا. کہا اگر صفر بنانی ہی تھی تو دروازے کو اتنی دیر تک کیوں اٹھائے رکھے؟ تو کہا علی سے پوچھو. علی سے جب پوچھا گیا تو علی نے جواب یہ دیا کہ میں جو ہوں وہ بوتراب ہوں، میں زمین کا سہارا نہیں لیتا ہوں. علی جو ہے وہ ہوا میں معلق تھے. رسول نے کہا تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں تو علی کے پیروں کو دیکھ رہا ہوں. اور سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا اور رسول نے یا علی مدد کہا تھا، ناد علی پڑی تھی، تو پلک جھپکنے سے پہلے علی خیبر کے میدان میں موجود تھے. دیکھیے کتاب کا اختیار یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے مردے سے بات ہو سکتی ہے، اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے، اس کتاب کے ذریعے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. تو جو وارث کتاب ہوگا، جو محافظ کتاب ہوگا، جو مالک کتاب ہوگا، جملہ پلٹ کے کہہ دوں جو خود کتاب ہوگا، جو خود کتاب ہوگا اس کے بعد بھی یہی اختیار ہونا چاہیے. مجھے آپ کو خیبر تک لانا ہے. دیکھیے بہت سے فیصلے، جتنے بھی فیصلے ہیں، اگر آپ علی کو ہر چیز سے ہٹا دیں گے تو ہر چیز بیکار رہ جائے گی. واحد علی ہے کہ جس کے لیے مورخ نے لکھا علی عالم بھی ہے، علی خطیب بھی ہے، علی شجاع بھی ہے. کائنات میں ہر کسی کے پاس اتنی ساری صفتیں موجود نہیں ہیں، صرف علی کے اندر ہے کہ علی عالم بھی ہے، علی خطیب بھی ہے، علی شجاع بھی ہے. اگر کوئی خطیب ہوتا ہے تو وہ شجاع نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو وہ شجاع نہیں ہوتا ہے. علی کے اندر ساری صفتیں موجود تھی. خلیفہ کے دربار میں کتاب کا نام ہے احسن المقال. کہتے ہیں ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ مر گیا ہے اور نہ جانے خزانہ کہاں دفن کر کے گیا ہے، فیصلہ کر دیجیے. پکار کے انہوں نے کہا ارے ایسے فیصلے میرے پاس نہیں ہوتے، ایسے فیصلے علی کے پاس ہوتے ہیں، ایسے فیصلے
فیصلے علی کے پاس ہوتے ہیں، مجھے کوئی علم غیب تھوڑی ہے جو مجھے معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں جیسے علی کے پاس آئے، جملہ سنیے گا، جیسے علی کے پاس آئے، علی نے دروازے سے ہی للکار کر کر ٹھہرو، تمہارا فیصلہ جب کروں گا جب تمہیں بھیجنے والا تمہارے ساتھ آئے گا۔ آپ بہت آسانی سن رہے ہیں، جب تمہیں بھیجنے والا تمہارے ساتھ آئے گا، میں جب تمہارا فیصلہ کروں گا۔ جیسے علی آئے، ٹھوکر سے زندہ کیا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا فلاں فلاں جگہ دولت دفن ہے۔ سلمان نے پوچھا مولا کبھی کبھار آپ کہتے ہیں میرے ذمہ سے اٹھ جا، کبھی کبھار آپ کہتے ہیں اللہ کے ذمہ سے اٹھ جا، اس میں فرق کیا ہے؟ سلمان سلی نے کہا سلمان سنو، جب میں کہتا ہوں اللہ کے ذمہ سے اٹھ جا تب میں نظام بچا رہا ہوتا ہوں، جب میں کہتا ہوں میرے ذمہ سے اٹھ جا تب میں نظام چلا رہا ہوتا ہوں۔ دوسرا اختیار یہ ہے اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ میں وہاں جہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے۔ رسول سے کہا یا رسول اللہ علی سیکنڈ میں وہاں آ گئے، تو رسول نے کہا تم سواری کی بات کرتے ہو، میں تو سوار کی بات کر رہا ہوں۔ جب سواری ایسی ہے تو پھر سوار کیسا ہوگا؟ جب سواری ایسی ہے تو سوار کیسا ہوگا؟ دیکھیے میدان جنگ میں صرف علی موجود ہے، کوئی مورخ یہ نہ لکھ سکا کہ علی کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ ایک فیصلہ پڑا تھا، شاید یہاں کبھی پڑا ہو، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ خلیفہ کے دربار میں دوبارہ ہی آئے اور کہا کہ دونوں دعوے دار ہیں کہ میں غلام ہوں، دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ جو غلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، جو اصل غلام ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں مالک ہوں۔ فیصلہ ہو گیا، اب تب فیصلہ کیسے کرے گا؟ خلیفہ کے دربار میں چلو، خلیفہ کے دربار میں گئے، پھر وہی مسئلہ سر پکڑا، کہا ایسے فیصلے میرے پاس نہیں ہوتے، ایسے فیصلے علی کے پاس ہوتے ہیں۔ سلمان دیکھو جب ذرا علی کے در ہیں، جیسے علی کے پاس آئے، علی نے کہا ذرا مٹی گوندو، ایک دیوار بناؤ، دونوں کی گردن میں سوراخ کرو، یا دیوار میں سوراخ کرو، دونوں کی گردن باہر نکالو۔ جیسے باہر نکالی، علی نے کہا کمبر جیسی اشارہ کرو عمل ہو۔ آپ بھی آسانی سن رہے ہیں، میں بھی جملہ آسانی سے کہہ رہا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے کمبر کو یہ معلوم ہے کہ علی کیا کہنے والے ہیں، کمبر کو یہ معلوم ہے کہ علی کیا کہنے والے ہیں۔ علی نے کہا کمبر جیسی اشارہ کرو عمل ہو۔ کمبر نے کہا مولا تیار ہوں۔ کمبر نے نیام پہ ہاتھ رکھا، علی نے کہا کمبر جو غلام ہے اس کی گردن اڑا دو۔ اب جو اصل غلام تھا وہ بھاگا، جیسے ہی علی نے کہا کہ جو غلام ہے اس کی گردن اڑا دو۔ آپ مسلسل علی کے جنگ سن رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ساری جنگیں موجود ہیں، سوا علی کے کوئی بھی نہیں گیا۔ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے فاطمہ زہرا کا خطبہ کہ جب بھی میرا شوہر میدان جنگ میں جاتا تھا تم انتظار کرتے تھے کہ آج علی کا لاشا آئے گا، مگر جیسے ہی میرا شوہر فتح پا کر جنگل کی شیر کی طرح چلتا ہوا آتا تھا تم علی کو ایسے بھی دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی عید کے چاند کو دیکھتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں جملے محفوظ ہیں۔ جیسے ہی علی نے کہا کمبر جو غلام ہے اس کی گردن اڑا دو۔ اب جو اصل غلام تھا وہ بھاگا۔ یہیں سے بات ثابت ہو گئی نا کہ جب تلوار اٹھتی ہے غلام زیادہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب تلوار اٹھتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ یہ شرح صرف علی یا اولاد علی کے پاس ہے۔ کہتے ہیں جیسے خیبر کے میدان میں علی چلتے ہوئے آئے اور اسی طرح چلتے ہوئے آئے کہ جیسے جنگل کا شیر چلتا ہوا آتا ہے۔ دیکھیے ایک روایت ہے اور وہ روایت ہے، کتاب کا نام ہے القطرہ۔ علی کے سامنے ایک مرتبہ شیر آیا، اصحاب پریشان ہو گئے۔ جیسے علی کے سامنے شیر آیا دستے ادب جوڑ کے بیٹھا، جیسے ہی بیٹھا فوراً سے علی کا طواف کرنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا۔ آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں، طواف کرنا شروع کیا، علی کے سامنے سجدہ کیا۔ جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ علی کو دیکھ کر یا تو علی کا طواف کیا جاتا ہے یا علی کو دیکھ کر سجدے میں گر جایا جاتا ہے۔ پکار کے علی نے کہا اے جنگل کے شیر سن، میں 11 شیروں کا باپ ہوں۔ بہت آسانی سن لیا آپ نے، اے جنگل کے شیر سن، میں 11 شیروں کا باپ ہوں۔ تو شیر تو چھوٹا ہے علی کے آگے۔ علی چلتے ہوئے آئے، خیبر فتح ہو گئی، جتنا مال تھا وہ سب آ گیا۔ اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ یا تشریف فرما ہے کہ خیبر کے بعد مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ تو علی کی ذوالفقار نے صرف لوگوں کو امیر نہیں کیا ہے، لوگوں کے پیٹ بھی بھرے ہیں، لوگوں کے پیٹ بھی بھرے ہیں، تو کہتے ہیں مالدار ہو گئے۔ اور پرسوں جملہ
جملہ کہا تھا کہ علی وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے مال غنیمت سے اتنا سبھی کچھ نہ لیا پھر بھی امیر کہلائے. علی پھر بھی امیر کہلائے. اور علی کے منکر کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ علی کے منکر کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی. میرے ذہن میں بھی جملہ آ گیا, ابھی اس نے پڑھا ہوگا کبھی نہ اپنا عقیدہ ادھر ادھر. حضور علامہ حضرت جلی صاحب قبلہ کا جملہ ہے اور بڑا ہی مشہور زمانہ جملہ ہے. آپ نے جملہ سننا نہیں ہے, آپ نے جملہ دیکھنا ہے. ان کا جملہ یہ ہے, آپ کو یقین آپ کے ذہن میں ہوگا, ان کا جملہ یہ ہے کہ قرآن میں آیا تھا سورہ ماؤن میں اللہ نے کہا کہ ہم نمازیں منہ پہ دے کے ماریں گے, مگر ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ نمازیں منہ پہ دے کے ماری گئی ہوں. کیسے نمازیں منہ پہ دے کے ماری جاتی ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے. فوراً سے حضرت حسن علی صاحب نے کہا جیسے ہی میں مسجد میں گیا مجھے دکھ گیا کہ اللہ نماز کیسے منہ پہ مارتا ہے. جب اللہ نماز منہ پہ مارتا ہے کبھی وہ ادھر جاتے ہیں کبھی وہ یہاں دیکھتے ہیں تو پہلے اللہ یہاں کی نماز منہ پہ مارتا ہے پھر اللہ یہاں کی نماز منہ پہ مارتا ہے. تو علی کے منکر کے لیے تو یہ ہے. اور کہتے ہیں جیسے خیبر فتح ہو گئی اب رسول جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے علی آئیں گے میں علی کو اپنی آغوش میں لوں گا. مگر اتنے میں آواز آئی کہ جعفر تیار میدان میں آ رہے ہیں. جعفر کی فتح آپ جانتے ہیں کیا ہے, جعفر نے کتنا بڑا کام انجام دیا تھا. اب رسول کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ جعفر چلتے ہوئے آ رہے ہیں رسول استقبال کے لیے خود گئے. اگر نہ جاتے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جعفر کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, مگر جعفر جیسے ہی آنے لگے رسول استقبال کے لیے گئے. پہلے یہاں سے جعفر کو اپنے قریب رکھا, یہاں سے علی کو اپنے قریب رکھا. اب بھی نہیں سمجھے, یہاں سے جعفر کو اپنے قریب رکھا, یہاں سے علی کو اپنے قریب رکھا. آپ کے ذہنوں میں ہے عزیر نبی کے ہاں کیا ہوا تھا, گدھا ویسے کا ویسا ہی تھا. گدھا جب وہ زندہ ہوئے تو گدھے کی صرف ہڈیاں موجود تھی. اللہ نے کہا تم رہے یہ رہا. آپ کے ذہنوں میں رسول نے یہاں سے جعفر کو اپنے قریب کیا, یہاں سے علی کو اپنے قریب کیا. کبھی جعفر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں. سب حیران تھے کہ علی کہ آج رسول کو کس بات کی زیادہ خوشی ہے, علی کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. رسول نے ایک جملے میں دونوں خوشی سمیٹ دی اور وہ جملہ یہ ہے, جملہ آپ کے حوالے. جیسے ہی رسول نے یہاں سے جعفر کو اپنے قریب کیا, یہاں سے علی کو اپنے قریب کیا, پکار کے جملہ کہا میرے پہلو میں دو جوان ہی اچھے لگتے ہیں. میرے پہلو میں دو جوان ہی اچھے لگتے ہیں. علی کے رسول کے پہلو میں دو جوان تھے. دیکھیے آپ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور مجھے آپ کو خیبر آج سمیٹنی ہے, مجھے آج صفین تک لانا ہے. آپ کو دو چیزیں, یہاں جعفر یہاں علی, اور دونوں پہلو میں ہیں. اور ہوا یہ کہ جب یہودیوں نے رسول کو کاغذ دیا تو رسول نے اسی وقت فتح سیدہ کے نام کر دیا تھا. یہ آپ سب کے ذہنوں میں, میرے ذہن میں ایک روایت آگے میں پہلے آپ کو وہ سناؤں پھر میں آپ کو خیبر مکمل کروں گا. اور وہ روایت یہ ہے کہ آل محمد کے ہاں یہاں پہلو میں جعفر ہے, یہاں پہلو میں علی ہے. ابو شمشام ایک بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے. ابو شمشام آیا اور اب خیبر یہاں تک ختم ہو گئی. اب ہم علی کی وہ جنگیں پڑھیں گے کہ جو علی نے اپنی خلافت کے دور میں لڑی. ارادہ یہی تھا کہ ساری جنگیں پڑھی جائیں, مگر ہم خیبر میں دیر تک پہنچے. علی تو سیکنڈ میں پہنچ گئے تھے, ہمیں دیر ہو گئی خیبر میں پہنچنے میں, علی تو بہت دیر میں بہت جلدی پہنچ گئے تھے. ارادہ یہی تھا کہ ساری جنگ پڑھی جائے. اور نہروان کا واقعہ آپ نے کہا تھا پڑھنے کو. اب بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی, موضوع بکھر جائے گا. مجھے موضوع بکھیرنا نہیں ہے, مجھے موضوع کو سمیٹنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ابو شمشان نے کہا کہ میرے 80 ناکے ہیں, سرخ اور سیاہ آنکھیں. وہی خلیفہ کے دربار میں کہا بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے, علی کے پاس چلو. علی کے پاس چلے, علی کے پاس آئے. کہا ذرا میرے چھوٹے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بلاؤ, ذرا میرے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بلاؤ. حسن مجتبیٰ آیا. ابو شمشان نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بھلا بچہ جو ہے وہ رسول کا وعدہ پورا کرے گا. علی نے مسکرا کر کہا یہ بچے بہت سے وعدے پورے کرتے ہیں, یہ بچے بہت سے وعدے پورے کرتے ہیں. تو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ. جیسے اس کے ساتھ چلے تھوڑا سا آگے کے پہاڑ پہ گئے. حسن سے کہا تھا علی نے یا سالے کہنا 3 مرتبہ.
یا صالح کہنا 3 مرتبہ، جیسے ہی 3 مرتبہ یا صالح کہا پہاڑ جو ہے اس نے اپنی جگہ چھوڑی یہاں تک کہ شگافتہ ہوا۔ پھر وہی جملہ کہوں گا، پریشانی والی بات نہیں ہے، جب فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار شگافتہ ہو سکتی ہے تو حسن کے لیے پہاڑ شگافتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے ہی پہلا ناکہ باہر آیا، دوسرا ناکہ باہر آیا، تیسرا آیا، 10 ناکے باہر آئے، 20 ناکے باہر آئے، 25 ناکے باہر آئے، 35 ناکے باہر آئے، 40 ناکے باہر آئے، 60 ناکے باہر آئے، 70 ناکے باہر آئے، 80 ناکے باہر آئے۔ پکار کے ابو شمسان نے کہا حسن مصطفیٰ بس، ناکے آ گئے، یہی تو جملہ تھا، آپ نے محفوظ نہیں کیا۔ حسن مصطفیٰ بس، ناکے آ گئے۔ حسن نے کہا اگر تو بس نہ کرتا تو قیامت تک حسن کے دل سے یہاں سے ناکے آتے رہتے۔ اب میں سمجھا کہ راہب نے کہا مولا 7 بیٹے کافی ہے، اگر راہب منع نہ کرتا۔ تو راہب منع نہ کرتا تو حسین اولاد دیتے رہتے۔ خیبر کی لڑائی ختم ہو گئی، سب مالدار ہو گئے، اور دیکھیے خیبر سرتاج ترین لڑائی ہے سب کی۔ علی کا میدان جنگ ولائے علی سے سرشار موضوع ہے اور اسلام کا سردار موضوع ہے۔ میں نے جملہ آسانی سے کہہ دیا، آپ نے جملہ آسانی سن لیا۔ علی کا میدان جنگ اسلام کا سردار ترین موضوع ہے، اور یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے کہا عقیل ایک شجاع خاندان کی لڑکی چاہیے، کیونکہ شجاعت کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ تو گویا عباس شجاع جو ہیں، عباس کی شجاعت علی کا کارنامہ نہیں ہے، ام البنین کا کارنامہ ہے۔ ام البنین کا کارنامہ ہے۔ عباس میدان جنگ میں جب آتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ علی آ گئے ہیں۔ 14 برس کے یا 13 برس کے، 11 برس تک کی روایت ہے کہ علی موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ پہچان نہ پائے کہ یہ علی ہے یا عباس ہے، یہ علی ہیں یا عباس ہے۔ پہلی محرم کو یہاں جملہ کہا تھا، اور روایت پڑی تھی کہ جب رسول معراج پہ گئے تو جبریل سے کہا رسول نے یہ بنی ہاشم کا جوان کون ہے؟ آپ کے ذہنوں میں روایت ہے نا کہ بنی ہاشم کا جوان کون ہے، کہ بنی ہاشم کا فتح کون ہے؟ کہا کون ہو سکتا ہے سوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے۔ اور ملائکہ نے کہا یہ سارے ملائکہ سجدے میں اس لیے گرے ہوئے ہیں کیونکہ اس قصر کا مالک علی ہے، اور علی جس گھر کا مالک ہو جائے وہ جگہ مسجود ہو جاتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا عباس کی شان میں۔ عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، نہ جانے آپ جملہ کیسے سنیں گے۔ عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا۔ کیا شان ہے باپ اور بیٹے کی، باپ خانہ کعبہ کو قبلہ بناتا ہے، بیٹا خانہ کعبہ کو منبر بناتا ہے۔ کعبہ کو ممبر بناتا ہے، میدان میں آئے، اور صفین پڑھنے کا کہا تھا، میدان میں آئے، علی نے چہرے پر نقاب رکھی۔ اب جیسے ہی نقاب رکھی تو کہا کہ عباس اس ابن شاسا نے بہت قتل عام کیا ہے۔ کہا بابا بس مجھے آپ کی اجازت چاہیے اور مجھے صرف حسین کی مرضی چاہیے۔ کہتے جیسے ہی عباس نے تلوار نیام سے نکالی، تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میدان میں آئے، اب لشکر کو یہ یقین نہ ہوا کہ یہ عباس چلتے ہوئے آ رہے ہیں یا یہ علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لشکر نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ عباس کی آنکھوں میں علی جیسی آنکھیں ہیں، آنکھیں تو علی جیسی ہیں، ماتھا تو علی جیسا ہے، سینے کی چوڑائی تو علی جیسی ہے، قد و قامت تو علی جیسی ہے۔ خیبر کے میدان میں رسول نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا جبریل اپنے پروں کو علی کی ذوالفقار کے آگے رکھ لو ورنہ زمین کے برابر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آج عباس کی جنگ، آج عباس جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا جبریل آج تو عباس کے قریب بھی نہ آنا، آج عباس کے قریب بھی نہ آنا۔ اس وقت ذوالفقار جلال میں نہیں تھی، کیونکہ ذوالفقار بہت سی جنگ علی کے ہاتھوں سے لڑ چکی تھی۔ آج پہلی مرتبہ عباس کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی ہے۔ اگر آج تم بال برابر بھی عباس کی ذوالفقار کے قریب آئے تو پر پہ صرف کٹ نہیں لگے گا بلکہ سارے پر ٹوٹ کے گر جائیں گے، سارے پر ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ جیسے ہی عباس آئے، ابن شاسا کے 7 پہلوان بیٹوں نے عباس کو گھیر لیا۔ اس وقت تک بھی عباس نے تلوار پہ ہاتھ نہ رکھا۔
عباس نے تلوار پہ ہاتھ نہیں رکھا. ابن شاشا کے پہلوان بیٹے عباس کے گرد موجود ہیں. عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، ارد گرد سب موجود ہیں، مگر عباس نے تلوار نہیں نکالی. جانتے ہیں تلوار کب نکالی؟ جیسے ہی ابن شاشا قریب آیا اس کا بیٹا عباس نے پہلے کا گریبان پکڑا، یہاں سے دوسرے کا گریبان پکڑا. جیسے دونوں کے گریبان پکڑے، اب جو ہوا میں اچھالا تو جیسے ہی وہ ہوا میں گیا، اب فوراً سے جیسے ہی نیچے آنے لگا، عباس نے اس کے برابر کے 2 ٹکڑے کیے کہ جیسے علی برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے. اب صفین کے لشکر کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ علی ہے، کیونکہ برابر کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. اب صفین کا لشکر حیران تھا کہ یہ علی ہے یا عباس ہے، مگر دوسرے گھوڑے پہ فوراً سے علی چلتے ہوئے آئے، بلند آواز کے ساتھ کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، اے عباس تم بنی ہاشم کے چاند ہو، اے عباس تم بنی ہاشم کے چاند ہو. اب لشکر اس بات پہ حیران تھا، ارے علی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ علی یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب صفین کے لشکر نے ایک وقت میں 2 علی دیکھے تھے تو صفین کا لشکر حیران ہو گیا، ارے علی اس کو کہیں گے، یہ علی ان کو کہیں گے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ صفین کے لشکر نے جب دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہوگا تو بلند آواز کے ساتھ کہا ہوگا علی 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 حق علی حق علی حق علی حق علی حق. آج اگر میں تھکا ہوا ہوں، آج اگر میں تھکا ہوا ہوں تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. آج مجھے یقین ہے کہ مسلسل 8 دن سے آپ آزادی کر رہے ہیں، میرے بھی سینے میں طاقت نہیں ہے کہ میں بہت جان سے پڑھوں. آپ بس اسی طرح سنتے جائیے. تو عباس کی شجاعت یہ ہے کہ شجاعت کا تعلق ماں سے ہوتا ہے، اور عباس کی ماں جو ہے وہ علی کے گھر کی بہو نہیں ہے. میں نے جملہ آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا. علی کہاں کے لڑکے ہیں؟ جب رسول معراج پہ گئے 2 محرم کو یہی بیوی کی شادی پڑی تھی تو اللہ نے کہا تھا فاطمہ عرش کے حجاب کی لڑکی ہے، عرش کے حجاب کی لڑکی ہے تو لڑکا بھی اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے. تو علی جو ہے وہ ابو طالب کے گھر کے لڑکے نہیں ہیں، وہ خانہ کعبہ کے گھر کے لڑکے ہیں. تو ام البنین ابو طالب کے گھر کی بہو نہیں ہے، خانہ کعبہ کے گھر کی بہو ہے، کعبہ کے گھر کی بہو ہے. اور عباس کا گستاخ کائنات میں اگر کوئی موجود ہو تو اس کے لیے عباس نے ایک جملہ بتا دیا ہے، جو بھی عباس کا گستاخ ہے اس کے لیے ایک ہی سزا موجود ہے، اور وہ سزا یہ ہے. کتاب کا نام ہے خصائص عباسیہ. ایک عالم نے اپنی تقریر میں پڑھا عباس شجاع تو بہت تھے، علم میں کمزور تھے. رات میں عباس خواب میں آ گئے، کہا یہ بتاؤ علم کہاں سے حاصل کیا؟ کہا علی کے در سے. کل 1400 برس بعد تم علی کے در سے علم حاصل کر کے عالم بن گئے. جس نے علی کی زبان چوسی ہو، جس نے علی کی زبان، نہیں جملہ تو ہے کہ جس نے علی کی زبان چوسی ہو اس کو علم نہیں ہوگا. اسی کے خواب میں آ کر عباس نے ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا. یہیں سے ثابت ہو گیا نا گستاخ عباس کی سزا اس دور میں کم سے کم تماچا ہے، اس دور میں مہدی کی ذوالفقار ہے، اس دور میں مہدی کی ذوالفقار ہے. اور جب عباس دریا پہ آئے، نہر پہ آئے تو عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، بہا دیا. کہا 2 محرم کو تم سے وعدہ کیا تھا دریا تم سے چھین کے رہیں گے، یہ بتاؤ آج سے دریا تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ چلو میں پانی اٹھانا قبضہ دکھانا تھا، کچھ اور نہیں تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، کس کو سمجھ میں آ گیا اس کو آ گیا. چلو میں پانی اٹھانا قبضہ دکھانا تھا، معاذ اللہ کوئی سزا نہیں تھی. عباس وہ ہے کہ جو حسین جیسا امام بھی جن کی پناہ میں ہے، حسین جیسا امام. ایک شاعر نے لکھا 71 شہداء اصحاب حسین عباس کی پناہ میں تھے، کاٹ دیا اس نے، کہا غلو ہو گیا. 71 شہداء میں حسین جیسا امام بھی تو آتا ہے نا، 71 شہداء میں حسین جیسا امام بھی تو آتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا رات میں خواب میں حسین آیا، کہا
शेर क्यों काटा है? कहा मौला गुलू हो गया क्योंकि आप भी तो उसमें मौजूद है ना। हुसैन ने कहा अगला मिसरा लिख जो मैं बताता हूँ। पहला मिसरा वही लिख जो तूने लिखा था, जो तूने काटा था। उसने लिखा 71 शहदा हुसैन अब्बास की पनाह में थे। जैसे ये जुमला उसने कहा, हुसैन ने उसके ख्वाब में आके कहा अगला शेर लिख, हुसैन जैसा इमाम भी अब्बास की पनाह में था। हुसैन जैसा इमाम भी अब्बास की पनाह में था। सीने में ताकत नहीं है। आपने फजाइल तो आज बहुत आसानी से सुने, मसाइब न सुनिएगा। 8 मुहर्रम आ गई, हुसैन के बच्चों पे कल से पानी बंद हो गया। मैं भी इत्मीनान से मसाइब पढ़ूंगा, कम से कम 15 मिनट के मसाइब पढ़ूंगा। आप इत्मीनान से सुनिए और बस सुनते जाइए और गिरिया करते जाइए। मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा और आज मैं जब तक आपसे वो काम न करवा लूँ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको बुलंद आवाज़ के साथ कहना है या अब्बास। जब मैं आपसे कहूँगा ऐसा पुरसा कीजिए कि मादर अब्बास आपसे राजी हो जाए। उम्मुल बनीर वो वाहिद हैं कि जिन्होंने अपनी चारों बच्चे हुसैन पर से सदके कर दिए। अब्बास ने जब तक मैदान जंग में अब्बास ना गए कि जब तक अब्बास ने अपने तीनों भाइयों को ना भेज दिया। वजह इसकी है कि इतनी मोहब्बत थी। 4 शाबान थी, 26 हिजरी थी। हुसैन की आगोश में अब्बास आए। पहला चेहरा देखा हुसैन का कि जैसे रसूलुल्लाह का चेहरा अली ने देखा था। और क़यामत का जुमला यह है कि पहला चेहरा देखा था हुसैन का और आखिरी वक्त भी हुसैन का ही चेहरा अब्बास ने देखा। कहते हैं आका जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। का अब्बास कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास के तमाम मसाइब एक तरफ, मगर ये जुमला एक तरफ जो अब्बास ने अब कहा है। अब्बास की मजलूमियत समझिए। एक मरतबा अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा। कहा आका जिस लश्कर का अलमदार आपने बनाया था वो लश्कर तो अब बचा ही नहीं है। किस लश्कर का अलमदार हूँ? का नहीं अब्बास नहीं जाने दे सकते, मगर कहते हैं कि सकीना रोती हुई आई, पुकार के कहा चचा अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। हुसैन ने कहा बेटा सकीना चचा को भेज तो रही हो मगर चचा लौट कर वापस नहीं आएगा। चचा को भेज तो रही हो, चचा लौट कर वापस नहीं आएगा। कहते हैं जैसे ही अब्बास को तैयार किया और अब्बास जाने लगे, फिजा से कहा ज़ैनब ने फिजा ज़रा अब्बास को मेरे करीब तो बुलाओ। ज़ैनब ने अब्बास को अपने पास बुलाया। जैसे ही अब्बास आए दस्ते अदब जोड़ के बैठे। जैसे ही बैठे पुकार के कहा शहजादी ने अब्बास बाबा अक्सर कहा करते थे ज़ैनब तुम्हारी चादर छीनी जाएगी, ज़ैनब तुम्हारे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। मगर मैं ये कहती थी कि मेरे तो 18 भाई हैं, मगर अब्बास देखते ही देखते जब तुम इस दुनिया में आए तो मुझे बड़ी ढारस थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे छीनी जा सकती है। आज अब्बास तुम जा रहे हो, खुदा हाफिज आज यकीन हो गया कि ज़ैनब का पर्दा नहीं बचेगा। मगर कहते हैं जैसे ही अब्बास सवार हुए, सवार होने के बाद फौरन से फुरात की तरफ आए, मशकीज़े को भरा, अपनी सवारी से कहा तू भी पानी पी ले, तू प्यासा है। उसने इशारे से कहा मेरी क्या मजाल कि मैं पानी पी लूं। अरे दर खैमा पे सकीना प्यासी खड़ी हुई है, अभी अली असगर प्यासे हैं। कहते हैं अब्बास ने सवारी पे बैठ के कहा है सवारी खजूर की दरख्त की आड़ में चल, वहां से हुसैन के खैमे का रास्ता बहुत नजदीक है। कहते हैं जैसे ही अब्बास सवार हुए और चलना शुरू किया, मगर कहते हैं जैसे ही अब्बास खजूर की दरख्त की आड़ में गए एक मलऊन आगे बढ़ा, उसने अब्बास का सीधे हाथ का बाजू कलम किया। अब्बास ने मशकीज़े को उल्टे हाथ में थाम लिया। मगर कहते हैं अब्बास कहते जा रहे थे अपनी सवारी से अरे किसी तरह बस सकीना तक मुझे पहुंचा दे। मगर कहते हैं जब अब्बास का दूसरे हाथ का बाजू कलम हुआ, अब्बास ने मशकीज़े के दहानों को दांतों से दबाया। अब हुरमुला कहता है कि मुझे उमर साहब ने हुक्म दिया और मैंने घोड़े की आड़ में बैठकर घुटनों के बल एक सनसनाता हुआ तीर कमान में जोड़ा। मैंने मशकीज़े की तरफ निशाना किया था। अरे मशकीज़े को छेड़ता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया।
अब्बास के सीने में पेवस्त जैसे हुआ। अब्बास ने अपनी सवारी से कहा अब वापस चल, अब मैं सकीना के पास नहीं जा सकता। जितने में अब्बास वापस हुए, घोड़े को काबा दिया। कहते हैं एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अब्बास के सर पे गोज मारा। अब रकाब में संभला न गया, एक बार घोड़े पे डगमगा यहाँ से एक तीर चला। अब्बास की आंख में तीर लगा। अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे, आवाज दी आका मेरा आखिरी सलाम। अब जो हुसैन पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे अब्बास का सर अपने जानू पे रखना चाहा, मगर अब्बास सर को हटाते जाते हैं। हुसैन पूछते हैं अब्बास अरे तुम सर क्यों हटाते हो? कहा आका अभी तो आप अपने जानू पे मेरा सर रख रहे हैं। अरे जब आप घोड़े से गिरेंगे तो आप किसके जानू पे अपना सर रखेंगे? और उसके बाद जुमला का आका मेरी कुछ वसीयतें हैं। का अब्बास वसीयत करो। का आका मेरी पहली वसीयत ये है कि मैं अपनी छोटी शहजादी से बहुत शर्मिंदा हूँ, और दूसरी वसीयत ये है मैं जाने से पहले आपकी जियारत करना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा अब्बास जियारत कर लो। का आका कैसे जियारत करूँ? एक आंख में तीर पेवस्त है, एक आंख में लहू है। अली अकबर के कलेजे से बर्छी निकालने वाले हैं। पहले अब्बास की आंख से तीर निकाला। हुसैन कहते जाते हैं भैया एक बार भाई कह दो, ये कान तरस गए, एक बार भाई कह दो। रागी कहता है अब्बास के लब जरूर हिले थे, मगर मुझे सुनाई न दिया कि अब्बास ने क्या कहा। अभी इत्मीनान से सुनिए। कहते हैं इराक के बहुत बड़े आलिम, बहरुल उलूम इराक के बहुत बड़े आलिम दीन थे। वो अब्बास की शजाअत बयान करते थे। वो कहते थे कि अब्बास इतने बुलंद कामत है। उनके बेटे ने सवाल पूछा बाबा आप तो कहते हैं अब्बास इतने बुलंद कामत है, मगर ये कब्र तो नन्ही सी बनी, ये कब्र तो नन्ही सी बनी हुई है। जैसे ही ये सवाल सुना फौरन बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उठे, बेटे ने कहा बाबा आपको अब्बास के हक की कसम है, आप बताते क्यों नहीं है? एक बार कहा सुनो। जब अब्बास की वसीयत के मुताबिक हुसैन लाशे को नहर के किनारे छोड़ के चले गए। अशकिया ने अब्बास के लाशे को घेरा, अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस डर से कि शायद अब्बास जिंदा है। दो चार जुमले रह गए। एक जाकिर के ख्वाब में शहजादी आई, उसने अब्बास के मसाइब पढ़े। बीबी ने कहा तूने मेरे बेटे अब्बास के मसाइब न पढ़े? कहा शहजादी मैंने तो अब्बास के तमाम मसाइब पढ़े। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा नहीं शहजादी मैंने तो अब्बास की रुखसत पढ़ी। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। कहा शहजादी मैंने तो अब्बास के दोनों बाजू कलम होना पड़े। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। एक बार कहा तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। उसने कहा शहजादी मैंने तो अब्बास के आंख में तीर लगना पड़ा। बीबी ने कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। फिर उसने कहा शहजादी मैंने तो अब्बास के सर पे गुर्ज लगना पड़ा। बीबी ने कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। तो कहा शहजादी फिर अब्बास के मसाइब क्या है? तो कहा अब्बास के मसाइब वो है कि जब अब्बास के दोनों हाथ के बाजू कलम हुए और अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। अब जब रकाब में संभला न गया तो जैसे ही घोड़े से गिरे तो किस आलम में गिरे। यही अब्बास के मसाइब है। कहती है शहजादी आपकी आवाज बंद हो गई, हाथ जुमला और पढ़ने की हिम्मत ने। शहजादी कहती है ज़ैनब कि जब मैं मदीने आई, मैंने मदीने आकर सबकी सुनाई सबकी शहादत पढ़ी तो काफी अरसे बाद ईद का दिन आया और मेरा ये दस्तूर था कि मैं ईद के दिन अब्बास के घर जाती थी। मैं जैसे ही अब्बास के घर गई, दादे करबला उम्मुल बनीन में खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और जुमला कहा अरे शहजादी बहुत मजमा था रोज़ा रसूल पे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ और वो बात ये है कि आपने बताया मेरे अब्बास के दोनों बाजू कट गए थे। शहजादी ये अरब का दस्तूर है, ये शहीद
دستور ہے کہ جب بھی کوئی زخمی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کے بل گرتا ہے. مجھے اتنا بتائیے شہزادی, جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تو کس عالم میں گرا؟ ایک بار شہزادی نے فرات کا رخ کر کے کہا عباس. شہزادی نے کہا ماجرے گرا نہیں. ارے عباس سر کے بل گرا, سر پاس پاس ہو گیا. زینب پکارتی رہ گئی, یا عباس, یا عباس.